بھئی یہی تو امام زمانہ چاہتے ہیں کہ آپس میں متحد رہو، یعنی اگر ساتھ والے کو دودھ کی ضرورت ہے تو اپنے گھر کا دودھ جا کے اسے دو۔ یہی تو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت امام زمانہ کے انتظار کرنے والوں کی صفات میں سے ایک صفت کیا تھی؟ متحد ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرو۔ کہ آپ نے کہا کہ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ امام کا چاہنے والا امام کو اپنے پیسوں سے مدد کرے، اور اگر امام تک اس کی رسائی نہیں ہے تو کیا کرے؟ امام کے چاہنے والے کو مدد کرے، امام کے مقصد میں مدد کرے۔ یعنی جتنے مومنین ماشاءاللہ اپنے گھروں سے ایک گلاس آدھا گلاس دودھ لے کر آئے، ان سب کو بھی وہی ثواب ملے گا جو اس اصل بانی کو ملا ہے، وہی اجر و ثواب ملے گا، چاہے وہ آدھا گلاس دودھ ہی اپنے گھر سے لے کر آئے، لیکن ان کا نام بھی لکھا گیا کہ اس نے بھی دعائے ندبہ میں محنت کی ہے، اس نے بھی دعائے ندبہ میں حصہ ڈالا ہے، اور اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ کہ آپ نے سنا امام زمانہ کے لیے 1 روپیہ اگر آپ نے خرچہ کیا، اللہ 1 روپیہ نہیں لکھے گا، اللہ لکھے گا اس نے 2 ملین خرچہ کیا۔ اب 2 ملین تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، 2 ملین روپے، یعنی جس نے الحمدللہ اس میں حصہ ڈالا۔ اچھا، حصہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، صرف دودھ نہیں ہوتا، جس نے کیا نام ہے برتن اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھا، جس نے ناشتہ کھلایا، جس نے چائے پلائی، جس نے جوتیاں سیٹ کی، جس نے جو بھی کوشش کی، اللہ لکھ دے گا کہ اس نے دعائے ندبہ میں حصہ ڈالا۔ اور یہ حقیقت سنا رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ کیا نام ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک شخص جاتا ہے مولا کی زیارت کو کربلا، اور خواب میں اسے مولا کی زیارت ہوتی ہے، اور مولا کہتے ہیں جب اپنے شہر اپنے گاؤں واپس جانا، فلاں مومن کو ہمارا سلام کہنا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مولا، لیکن مولا وہ تو عام انسان ہے، اس نے کوئی خاص کمال میں نے تو دیکھا نہیں کہ کوئی خاص کمال کیا ہو۔ امام نے کہا ایک مرتبہ وہ امام بارگاہ میں آیا تھا، اس نے دیکھا قالین یوں مڑا ہوا ہے، قالین مڑا ہوا ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا کسی عزادار کا پاؤں شاید اٹک جائے اور وہ گر جائے، تو اس نے قالین سیدھا کیا، بس اس نے یوں الٹا تھوڑا سا مڑا ہوا قالین سیدھا کر لیا کہ کسی عزادار کا پاؤں نہ آ جائے۔ ہاں، آپ مثال کے طور پہ آ رہے ہیں راستے میں امام بارگاہ کے، آپ نے دیکھا ہے کیلے کی کھال پڑی ہوئی ہے، آپ نے یہ سوچا کسی عزادار کا پاؤں نہ آ جائے، وہ پھسل نہ جائے، آپ نے سائڈ میں کر لیا۔ اللہ اور مولا اتنے کریم ہے، اسے بھی نہیں بھلاتے کہ اس نے یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا پتھر ہٹایا، ایک چھوٹا سا قالین سیدھا کیا، اسے بھی ہمارا سلام دو۔ تو کل جتنے بھی آج مومنین ماشاءاللہ آئے تھے، جس نے بھی جو محنت کی، ایک مومن اگر جس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہی جو صبح اٹھ کے دعا میں آ گیا، وہ بھی خدا کا شکر کرے کہ اسے بھی حصہ دار دعائے ندبہ بنا دیا گیا، کہ بھائی یہ آ گیا مولا کی دعا میں، یہ آ گیا مولا کے ذکر میں۔ تو کوشش کیجئے، شرائط دعا میں ایک کیا ہے؟ صلوات ہے۔ جب بھی آپ دعا پڑھیں، دعا کریں تو پہلے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پڑھیں۔ شرائط دعا میں اور کیا ہے؟ جب بھی آپ دعا مانگیں تو کیا کریں؟ خدا کا شکر کریں، یعنی اس سے پہلے کہ خدا سے کہیں کہ مجھے کچھ دو، پہلے کہیے خدایا تیرا شکر تو نے آنکھ دی، خدایا تیرا شکر تو نے زبان دی، خدایا تیرا شکر تو نے کان دیا، خدایا تیرا شکر کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی۔ پھر بعد میں کہیں خدایا آپ ایک چھوٹی اور چیز بھی چاہیے، اگر مسئلے سمجھتا ہے تو وہ بھی دے دے۔ شکر کریں نعمتوں کا۔ اور کیا کریں؟ دعا کرنے سے پہلے، یہ ساری دعا کرنے سے پہلے کی باتیں ہیں، صلوات پڑھو، ایک تو یقین ہو، یقین کے بعد آپ کے ساتھ و اعضاء صاف ہوں، پھر کیا کریں؟ صلوات پڑھیں، پھر کیا کریں؟ شکر کریں، اور پھر کیا کریں؟ یا شکر سے پہلے یہ کام کریں کہ اپنے گناہوں پر گریا کریں، یا شکر کے بعد اس پر عمل کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کہیں خدایا تیرا شکر کہ تو نے آنکھ دی، لیکن خدایا معاف کر دے اس آنکھ سے غلطی ہو گئی، خدایا تیرا شکر تو نے زبان دی، لیکن معاف کر دے اس زبان سے غلطی ہو گئی۔ یہ دعا کے شرائط اور آداب ہیں۔ اب اس کے بعد دعا مانگ لے، نہیں کہا اب بھی دعا نہ مانگو، کہا پھر کیا کریں؟ کہا اب امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو، اب امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو کہ خدایا امام زمانہ کا ظہور کر دے۔ اب دعا کر لیں، کہا نہیں اب بھی دعا نہ کرو۔ یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جس پہ ایک مجلس تھی میری، لیکن کیونکہ وقت نہیں تھا میں صرف آپ کو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں آپ کو سنانی تھی، لیکن اب وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں سنا سکا۔ امام زمانہ کے ظہور کی دعا بھی ہو گئی، اب دعا کروں؟
خدایا مجھے بیٹا دے، خدایا مجھے پیسہ دے، نہیں نہیں نہیں، رکو رکو، ابھی بھی نہیں. کیا کرو اب، کیا کرو اب؟ مومنین کے لیے دعا کرو. خدایا میرا پڑوسی یہ بیمار ہے، اسے شفا دے دے. خدایا میرا پڑوسی اسے بیٹا نہیں ہوتا، اسے بیٹا دے دے. خدایا فلاں جوان ہے، امتحانات کے دن ہے، بیچارہ پریشان ہے، اس کو امتحانوں میں پاس کر دے. اب پڑوسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے دعا کرو. اب جا کے اپنے لیے کہو خدایا اب یہ مجھے بھی عطا کر دے. یہ شرائط و آداب دعا ہیں، کوشش کریں اس پہ عمل. اب تو اس میں کوئی ٹائم گھنٹہ نہیں لگتا، یہ 1 منٹ کا کام ہے، 2 منٹ کا کام ہے. کہیں پریشان نہ ہو کہ مولانا ایک دعا مانگنے کے لیے اتنا لمبا کام. نہیں نہیں، یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن فائدہ بھی تو سنیے نا کہ بھائی دعا تیزی سے قبول ہوگی. جب آپ ان شرائط پہ عمل کریں گے تو دعا تیزی سے قبول ہوگی. تو انشاءاللہ کوشش کریں، جو سن رہے ہیں اس پہ عمل کریں. بس میں آج ایک اور صفت بتا دوں امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی، اور پھر انشاءاللہ مصائب کی طرف بڑھیں. عزیزان محترم، امام زمانہ نے ایک امام کی کمال کی دعا ہے، یہ ضرور پڑھیے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ. اس دعا کا نام ہی دعائے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ ہے. یہ آپ اپنے بچوں کو یاد کروا دیجئے، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کروا دیجئے. جیسے اللہم کل ولی کا ان کو یاد ہو گئی ہے نا، ویسے یہ دعا یاد کر لیں. اس میں امام نے ڈیوٹیز بتائی ہیں. جوانوں کی ڈیوٹی کیا ہے، بچوں کی ڈیوٹی کیا ہے، پیسے والوں کی ڈیوٹی کیا ہے، حکمرانوں کی ڈیوٹی کیا ہے، مردوں کی ڈیوٹی کیا ہے، عورتوں کی ڈیوٹی کیا ہے. تو اس میں ایک عورتوں کی ڈیوٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ امام نے خواتین کے لیے کہا خدایا خواتین کو حیا اور عفت نصیب فرما. یعنی خواتین کی ڈیوٹی کیا ہے کہ باحیا ہوں، با عفت ہوں. یہ بہت ضروری ہے. حالانکہ حیا تو مرد کو بھی ضرورت ہے، لیکن خواتین کو زیادہ ضرورت ہے. خواتین کے لیے حیا بہت بہت ضروری ہے. اور آج کل کا جو ماحول ہے، جو ٹی وی کا ماحول ہے، جو خدا نخواستہ ڈراموں کا جو ماحول ہے، وہ بالکل بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہے. ہماری بچیوں کو، خواتین کو بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہے. خدا را اپنی بچیوں کو سکھائیے. اسلام نے حیا کا درس ایسا دیا ہے، اسلام نے کہا کہ نامحرم کے ساتھ باتیں بھی نہ کرو. یہ حیا ہے. اسلام نے کہا کہ اے مومنہ خاتون، تیری آواز کوشش کرو کہ کوئی نامحرم نہ سنے جتنا ہو سکتا ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے. بلکہ سنیے، ایک یہودی ہے، کہتا ہے میں مولا علی کا پڑوسی تھا کئی سالوں سے، مجھے معلوم تھا کہ علی کی کئی بیٹیاں ہیں، مگر کبھی میں نے علی کی کسی بیٹی کی آواز نہیں سنی. یہ حیا ہے. مومنات خیال رکھیں، کوشش کریں کہ کیا نام ہے، حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے نامحرم سے بات نہ کریں، نامحرم سے گفتگو نہ رہے. ہاں مرد بات کریں مرد سے، خواتین سے بات کریں. کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اس چیزوں میں بہت بے احتیاطی ہو جاتی ہے. اسی طرح جب آپ مجالس میں خواتین آتی ہیں تو خواتین کوشش کریں کہ جب مجلس پڑھ رہی ہیں یا جب نوحہ پڑھ رہی ہیں، خواتین میں پڑھ رہی ہیں، جب قصیدہ پڑھ رہی ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کی آواز باہر نہ جائے، کسی نامحرم کے کانوں تک ان کی سریلی آواز نہ جائے. اے خاتون، اللہ کے نمائندے امام زمانہ نے خواتین کے لیے حیا اور عفت کی دعا کی ہے. تو مومنات کو با حیا بننا ہے. کیسے؟ حیا صرف سر پہ چادر رکھنا نہیں، حیا بولنے میں بھی حیا ہے، حیا چلنے میں بھی حیا ہے. حیا جو ہے اس کی اقسام ہیں کہ خاتون چلنے میں بھی با حیا ہے، بولنے میں بھی با حیا ہے، لباس میں بھی با حیا ہے. ایسا کس بات میں تم کم ہو.